سپارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن من کان علی بینۃ۔ یہاں سے اللہ رب العزت عقل کے ذریعے فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے رب کی دی ہوئی موضوع کو ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور عقل کو استعمال کرنے سے اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں من کان یرید الحیات الدنیا وزینۃ نوفی الیہم ایک اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے دیا تھا، جو کہ آج کل کے مسلمانوں میں بھی عمومی طور پر اکثر طور پر جو دین سے، قرآن سے، حدیث سے دور ہوتے ہیں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہود و نصارہ یا جو غیر مذہب ہیں، اسلام پہ نہیں ہیں، وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، انسانیت کو سہولت فراہم کرتے ہیں، انسانیت کا درد دل میں رکھتے ہیں، یہ مسلمان سے تو اچھے ہیں۔ عمومی طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی، ان کے اعمال مسلمانوں سے تو اچھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیات کو سمجھنے کے لیے ماقبل آیات کو سمجھے کہ اللہ رب العزت گویا کہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو بغیر ایمان کے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بغیر نیک کام کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح جسم بغیر روح کے ہے۔ جس طرح جسم کی اہمیت روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسی طرح ان کے اعمال کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت انصاف والی ذات ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا جزا عطا کریں گے، لہٰذا وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے جو اعمال کرتے ہیں، جو چیز خرچ کرتے ہیں، تو ان کا مقصود دنیاوی نشو و نما، دنیا میں اپنا نام کمانا، عزت کمانا، سخی کہلوانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی نیت کے مطابق ان کو دنیا کی زندگی میں فراوانی دے دیتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت، نام، شہرت ہو جاتی ہے جو ان کا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اس طرح کہنا کہ دیکھو جی، ہم سے تو غیر مسلم اچھے ہیں، جو یہ نیک اعمال تو کر رہے ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سے لاکھوں کروڑوں گنا ہم اچھے ہیں۔ ہمارے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا نور ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کا جو نور ہے، اس کی بنا پر اللہ رب العزت جنت جہنم کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ ہے، اور ایمان کے بعد ہر وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مشروع قبول ہوگا جو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہوگا۔ اور غیر ایمان جو غیر مذہب لوگ ہیں، وہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھتے ہیں، نہ اس طریقے پہ وہ کام کرتے ہیں، اور نہ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور نہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ ان کا وہ عمل ایسا ہے جس طرح انسان کا جسم بغیر روح کے، اور اعمال کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے مبارک طریقے کے مطابق ہوگا، وہ عمل قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افمن کان علی بینۃ، اللہ ایک شخص جس کے لیے صاف راستہ ہے، واضح راستہ ہے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے دلیل عقلی دے کر اللہ رب العزت مکہ کے مشرکین کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ، اور گواہ ہے ان کے پاس قرآن، منہ، اس رب کی طرف سے، یعنی کہ وہ مسلمان، ان کے پاس ایک واضح راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، اور اس راستے کی رہنمائی کرنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہوا قرآن ہے۔ یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہر کام کس طرح کرنا ہے، اور نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کس طرح لانا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اس امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے ماقبل جو امتیں تھیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ایک کتاب کو بھیجا ہے، امام و رحمہ،
وہ راستہ بتلانے والی تھی، ورحمہ اور بخشوانے والی تھی، اماماً عملاً ورحمہ، اماماً علماً ورحماً اور عملاً، علماً بھی راستہ بتلانے والی تھی اور عمل بھی کروانے والی تھی۔ مفسرین حضرات نے اس کے دو معنی کیے ہیں، اور دوسرا ہے اماماً راستہ بتلانے والی تھی، ورحمہ اور بخشوانے والی تھی، یعنی کہ قرآن سے ماقبل جو کتاب آئی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، اپنے احکامات اور اپنے وقت کے نبی کے طریقے کے ذریعے بخشوانے کا اعلان کیا تھا۔ اسی طرح اب بھی اللہ رب العزت اس قرآن کا راستہ واضح ہے جو اس کے مطابق نبی کے مبارک طریقے کے مطابق چلے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ماقبل ہم سے تو غیر مسلم اچھے ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، فلاح کا غم ہے ان کو، انسانیت کی فلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں زینتها نوفی الیہم، یہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے وہ کرتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے، معاشرے میں واہ واہ ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، یہ دنیا کی معاشرے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کی عزت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو آخرت میں نظر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں ماننے والے قرآن کو۔ ومن یکفر من الاحزاب، اور جو شخص انکار کرتا ہے اس قرآن کا، من الاحزاب سب فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کہ جو شخص تمام مذاہب اور تمام ملتوں میں سے جو شخص بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جہنم ہے۔ فلا تکن فی مریۃ منہم، پس تو مت رہے بیچ شک کے، منہ اس قرآن پاک کے، انہ بے شک الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، ولیکن اکثر الناس، مگر باوجود دلائل سننے کے اکثر لوگ، لا یؤمنون، ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ضد اور عناد کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد اس طریقے سے چلے آ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس طریقے سے عبادت کی ہے اور آپ آگے ہو ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو، آپ آگے ہو ہمیں اس کام سے منع کرتے ہو۔ یہ ضد اور یہ عناد تھا ان کا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر مکہ کی وادی میں ابو جہل، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایسی لعنت اللہ کی اس کے اوپر برسی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر جاتے دعوت دینے کے لیے تو وہ آپ سے پہلے یا آپ کے بعد فوراً ان کے پاس پہنچ جاتا اور ان کو منع کرتا۔ یہ شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یا جادوگر ہے، مختلف انداز کے ساتھ ان کو منع کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شخص کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کو، وقت کے نبی کو بھیجا گیا، قرآن اس کے اوپر دلائل ہے، یہ قرآن اللہ رب العزت نے بھیجا، اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو کھل کر واضح بیان کر دیا، اور ان کے یہ پیر، ان کے یہ مولوی اور ان کے یہ بڑے، یہ باوجود اس چیز کے سمجھنے کے اپنی عوام کو حق کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، کہیں ہمارا روزی پانی بند نہ ہو جائے۔ اگر انہوں نے مسئلہ توحید کو سمجھ لیا تو ہمارا روزی پانی بند ہو جائے گا، یہ ہم سے دور ہو جائیں گے اور ہماری جو عزت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کون شخص ہے ان سے بڑا ظالم جو اللہ کی وحدانیت کی طرف آتے ہوئے لوگوں کو روک رہا ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوں گے تو فرشتے اور یہ انبیاء یہ علل اعلان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم یہ ہیں وہ لوگ جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف آنے سے۔ تو یہ اس وقت یہ ان مجرمین کی بہت بڑی تذلیل ہوگی، بہت بڑی ذلت ہوگی جو ان کے منہ پر مار دی جائے گی کہ اپنے ان پیروں کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اپنے وہ بت جن کی یہ عبادت کرتے تھے، فرشتے اعلیٰ اعلان کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے تھے، یا یہ ہیں وہ لوگ جو اوروں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف آنے سے روکتے تھے۔ اللہ رب العزت پھر اعلان کریں گے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ادخال الہی، یعنی کہ اللہ رب العزت پھر اپنی بارگاہ سے اعلان کریں گے کہ لعنت ہے
ان کے اوپر، اس گروہ کے اوپر جنہوں نے علی الظالمین ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، اور مفسرین حضرات نے علی الظالمین کا ترجمہ مشرک لوگوں کا بھی کیا کہ علی الظالمین لعنت ہے اوپر مشرکوں کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، دلائل آنے کے باوجود، مبلغ کے آنے کے باوجود، قرآن کی موجودگی کے باوجود انہوں نے شرک میں کیا، لعنت ہے ایسے کے اوپر۔ پھر الذین یصدون، اسی کو اللہ رب العزت مزید بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے، یبغون عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس کے اوپر، اس کے اندر ٹیڑھا راستہ، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، یعنی کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کو طرف جا رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف آ رہا ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے، ایمان لینے کی کوشش کر رہا ہے، حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ لوگ درمیان میں اٹک جاتے ہیں اور اس کے سیدھے راستے میں ٹیڑھے راستے نکالتے ہیں، مختلف اشکالات کرتے ہیں، مشکل نکالتے ہیں، مختلف اعتراضات کر کے اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام کی طرف لانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آخرت کے منکر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اولئک لم یکون معجزین فی الارض، یہ زمین میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ آیا کیا زمین میں کوئی ایسا ٹکڑا ہے کہ یہ جا کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ رب العزت ان کو نہ پا سکے؟ اگر زمین میں کوئی ایسا ٹکڑا ہے جہاں پر یہ جا کر چھپ جائے، نہ ان کو موت آئے اور نہ اللہ ان کو پا سکے، تو پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر یہ اللہ سے چھپ جائے، بھاگ کر چھپ جائے، نہ ان کو اللہ ڈھونڈ سکے اور نہ وہاں پر ان کو موت آ سکے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ چھپ سکے، اللہ رب العزت کی ہر جگہ علم میں ہے، اللہ رب العزت ان کو پا لے گا اور ان کو موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کی وحدانیت میں جن غیروں کو انہوں نے شریک کیا، جن بتوں کو انہوں نے اپنا اولیاء اللہ کے ساتھ دوست بنایا اور ان کو پوجتے تھے، اللہ رب العزت فرما رہے لہم من دون اللہ من الاولیاء، اس دن شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ان کے یہ بت، ان کے یہ خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے کسی قسم کی بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ یضاعف لہم العذاب، اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان مشرکوں کے لیے اپنا عذاب میں دگنا کر دوں گا، عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی اس دن کے اندر کہ یہ وہ جو شرک کانوں کے ذریعے کرتے تھے، آنکھوں کے ذریعے کرتے تھے، اس کی تردید کر سکیں۔ مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کہ مارے نفر ما کانوا نہیں طاقت رکھتے سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی۔ مشرک جو ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی پھٹکار پڑ چکی ہوتی ہے، وہ اوروں کو وحدانیت کی طرف آنے سے روکتا ہے، اوروں کے لیے ٹیڑھے راستے ڈھونڈتا رہتا ہے اور ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میری عزت بن جائے، میرا نام بن جائے، میرے آگے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح یہ دونوں مواحد، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا اور اللہ کی وحدانیت کو انکار کرنے والا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح مواحد بندہ مشرک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طرح مشرک بندہ توحید کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ما کانوا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وحدانیت کو سنے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کے جو مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ان کو دیکھے، نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے نہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے برباد کر دیا اپنی جانوں کو، اس ضد اور عناد کی وجہ سے برباد کر دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہے شک ان کی تباہی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا جرم، نہیں ہے شک، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون،
آخرت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ تباہی میں یہی لوگ ہیں کہ جن کے آگے دلیل عقلیاں بھی آ گئی، دلیل نقلی بھی آ گئی، مثال کے ساتھ بھی اللہ کی وحدانیت آ گئی، اور اس کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ان سے سننے کی طاقت کو بھی سلب کر لیا اور دیکھنے کی طاقت کو بھی سلب کر لیا، اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے یہی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کے ساتھ متصل ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت کو ذکر کیا کہ جن لوگوں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکے۔ واخبتوا اخلاقیات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، واخبتوا، اور دل کے ساتھ عاجزی سے اپنے رب کے سامنے جھکے۔ تفسیر میں مفسرین حضرات نے فرماتے ہیں کہ حدیث کہ عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو روکے اس کو عطا کرے، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو روکے اس کو عطا کرے، اور جو توڑے اس کے ساتھ جوڑے۔ یہ ہے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی اخلاق والے جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت مثال کے ساتھ پہلے بغیر ایمان والوں کے مشرکوں کو ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والوں کا ذکر کیا۔ پھر مثال کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو مثل الفریقین، یہ جو دو فرقے، یہ جو دو جماعتوں کا ذکر کیا تمہارے سامنے قرآن میں، کالاعمی والاصم میں، یہ مثل، ان کی مثل ایسی ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں دیکھنے والا بھی ہے، والبصیر، دیکھتا بھی ہے، والسمیع، اور سنتا بھی ہے۔ اب دیکھنے والا اور سننے والا اور بغیر دیکھنے والا بغیر سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مشرک کی مثال اندھے اور بہرے کی ہے، وہ ہر حال میں شرک کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتے ہوئے سو سہارے ڈھونڈ کر جائے گا، اور جو مواحد ہوگا اس کی مثال آنکھوں والے اور دیکھنے کانوں والے کی ہے، وہ ڈائریکٹ اپنے رب کو پائے گا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، نبی کے طریقے میں ڈائریکٹ اپنے رب سے اپنا تعلق بنائے گا۔ اور جو مشرک ہوگا وہ اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے ہزاروں سہارے لے کر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مثل الفریقین، یہ جو دو پہلے جماعتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ یہ اندھے ہیں، اور پہلی جماعت جو مشرک کی ذکر کی، پہلی جماعت کالاعمی مثل اندھا ہو، والاصم اور بہرا بھی ہو، والبصیر، اور دوسری جماعت دیکھتی بھی ہو اور سنتی بھی ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں؟ افلا تذکرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس کا آپس میں ذکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ رب العزت نے وحدانیت کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح مشرک اندھا بہرا ہوتا ہے، بمنزلہ مواحد اس کے سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے